نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ باغیرت مسلمان بادشاہ تھے. انہوں نے فلسطین کی رہائی کے لیے، فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے غیر معمولی قربانی دی. انہوں نے ایک ممبر بھی بنایا تھا، ممبر تیار کر کے رکھا تھا کہ جب میں فلسطین کو فتح کروں گا مسجد اقصیٰ میں یہ ممبر رکھا جائے گا. مگر یہ سعادت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لکھ دی گئی تھی، اور وہ بھی آپ کو سناتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت، یہ سعادت کس طرح ان کے لیے مقدر فرمائی. ان کے والد کا نام تھا نجم الدین. ان کی عمر ہو گئی تھی، نکاح نہیں کیا تھا. ان کے بھائی اسد الدین نے ایک دن کہا کہ فلاں وزیر کی بیٹی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے پیغام بھیجوں. انہوں نے منع کیا، کہا کہ مجھے اس سے نکاح نہیں کرنا ہے. بھائی ناراض ہوا کہ وزیر کی بیٹی سے تم نکاح نہیں کرنا چاہتے ہو. تو اس شخص نے کہا میں ایسی نیک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو مجھ کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دے، اور جس کے بطن سے اللہ مجھ کو ایسی اولاد عطا کرے جو مسلمانوں کے پہلے قبلہ کو آزاد کرا سکے. یہ وہ زمانہ تھا جب فلسطین پر صہیونی طاقتوں کا قبضہ تھا. بات آئی گئی ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد یہ اپنے علاقے کے ایک بڑے عالم اور بزرگ کی خدمت میں حاضر تھے. کچھ بات ہو رہی تھی، اتنے میں ایک خاتون آئی. انہوں نے ان بزرگ سے کہا کچھ بات کرنی. انہوں نے کہا کہ فرمائیے. نجم الدین سے کہا ذرا آپ ٹھہر جائیں، ان کی بات میں سن لوں. پردے کے اوٹ سے اس خاتون نے کہا کہ آپ نے میرے لیے ایک پیغام نکاح بھیجا تھا، اور تو سب چیزیں درست ہیں، لیکن دینداری کا جو معیار میں چاہتی ہوں وہ لڑکا اس پر پورا نہیں اترتا. میں اس سے نکاح نہیں کر سکتی. میں معذرت کرنے آئی ہوں، پیغام نکاح مسترد کر رہی ہوں، اس لیے آپ سے معذرت چاہتی ہوں. ان بزرگ نے کہا پھر تم کیسے شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں ایسے نیک شخص سے، ایسے متقی اور پرہیزگار شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہوں جو ہاتھ پکڑ کر مجھ کو جنت میں داخل کر دے، اور جس کے ذریعے اللہ مجھ کو وہ اولاد دے جو مسلمانوں کے قبلے اول کو آزاد کرا سکے. جو جملے نجم الدین نے اپنے بھائی سے کہے تھے وہی اس خاتون کی زبان سے نکلے. وہ بھی سن رہے تھے. جب یہ سنا انہوں نے تو چونک گئے. ان بزرگ سے کہا کہ حضرت اگر مناسب سمجھیں تو میرے ساتھ ان کا نکاح کرا دیں. ان عالم اور بزرگ نے کہا نکاح تو ہو جائے گا، مگر یہ بات سمجھ لو کہ یہ ہمارے محلے کے سب سے غریب گھرانے کی لڑکی ہے. تم مال منصب والے ہو، گزر بسر کر سکو گے. انہوں نے کہا بسم اللہ. حسن نیت پر یہ نکاح ہوا تھا، اچھے جذبات اور احساسات کے ساتھ نکاح ہوا تھا. لڑکا اور لڑکی دونوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، تقوی اور پرہیزگاری کی صفت سے متصف تھے. اللہ نے اس کی یہ برکت ظاہر کی کہ ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی جس کو دنیا نے صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کیا. اور انہوں نے ہی 1157 میں بیت المقدس کو فتح کیا. عدل اور مروت اور مرحمت کی وہ مثال قائم کی کہ وہ عیسائی دنیا جس نے ان سے شکست کھائی تھی، وہ بھی آج تک ان کے عدل و انصاف، ان کی مرحمت اور مروت کے واقعات تحریر کرتی ہے.